جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. آج ہی ایک آپ کے صافی بھائی نے کہا ہے کہ عمران خان کا بلیک آؤٹ ہونے والا ہے، تو بات یہ پوچھنی ہے کہ یہ اگر فیصلہ ہو گیا تو اتنی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا کہ بلیک آؤٹ ہونے والا ہے یا وائٹ واش ہونے والا ہے یا دوبارہ سے ان کی رینوویشن ہونے والی ہے. مجھے اس کا نہیں پتا. یہ ضرور پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بدترین بلیک آؤٹ ہوا تھا اس کی جو ایکسپلینیشن دی گئی اس کے اوپر ہی کابینہ کے اندر بہت بڑی جو ہے نا تبدیلیاں آ جانی چاہیے تھی. جب یہ کہا گیا جی کہ وہ غلطی سے ہم نے سوئچ بند کر دیا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، غلطی سے سوئچ بند کر دیا. ایسے سوئچ جو ہر سال کبھی بند ہوتے ہیں کبھی چلائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو سال ہر سال سے سوئچ چلا رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے کر دیا تو کس دن غلطی سے خدا نہ خواستہ نیوکلیر بٹن بھی دبا دیں گے، کس دن غلطی سے جو ہے ایسے معاہدے پہ سائن کر دیں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ کبھی ایسی کوئی غلطی کر دیں گے. یہ وہ حکومت ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں اس ملک کو تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے دیں تاکہ ہم حکومت کے انداز سیکھ پائیں. یعنی اس سے زیادہ انوکھے لاڈلے پن کا جو مثال ہے وہ آپ کو ملتی نہیں ہے. اور 7 سال 8 سال کے پی میں گزارنے کے بعد، 22 سال کی جدوجہد کی بات کرنے کے بعد، 2.25 سال مرکز میں گزارنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے. بسیں چلتی نہیں ہیں. ہاسپٹل جو ہے پمس کا ہاسپٹل اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے معاملات طے نہیں ہوتے. پاکستان ٹیلی ویژن کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، باقی جہاں پہ کوئی جو ہے وہ بیرونی اعلیٰ کاروں کے ایجنٹس نہیں بیٹھے ہوئے جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، جہاں پر کوئی بڑی سیاست انوالو نہیں ہے، ان اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. معیشت کو ٹھیک کرنے کی بہترین ٹیم تھی، وہ کدھر ہے؟ تو مجھے نہیں پتا بلیک آؤٹ ہونے والا ہے، بلیک آؤٹ کس نے کرنا ہے اور تعطل کیوں ہو رہا ہے. لیکن ایک پروسیس ہے جس میں ہر گزرتا ہوا دن بہت اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا. پاکستان اس نظام کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. اب یہ حقائق ہیں جو واضح کر رہے ہیں. یہ کسی صاحب بہادر نے بیٹھ کے وہاں پہ طے نہیں کرنا. اور جس طرح میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں کہ صاحب بہادر کہیں کہ جی اچھا اب تجربہ کر کے اس کو لگا دیتے ہیں، اور صاحب بہادر کہیں کہ اچھا اب تجربہ کر کے اس کو نکال دیتے ہیں. تو عمران خان کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو حالات کا فیصلہ ہے وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم طلعت حسین صاحب. حسن بات کر رہا ہوں یو کے سے. میرا سوال تھوڑا شاید لمبا ہو جائے، اس کے لیے معذرت. میری جو اپنی ایک فیلنگ یہ ہے کہ پاکستان کو انٹینشنلی جو ہے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو یہ خاکم بدہن، یعنی کہ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ختم ہو جائے، اور یہ سب لوگ خاموش تماشائی مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ویوز شاید بہت ایکسٹریم ہیں، لیکن حالات یہی کچھ بتا رہے ہیں. اگر آپ اپنا کچھ اس پہ جو ہے تجزیہ دے سکیں، اور امید ہے آپ میرا سوال شامل کریں گے. دیکھیں جی، سازشی جو تانے بانے ہیں اس کے اوپر گزارش ہے کہ نہ جایا کریں. آپ کے ویوز جو ہیں معتبر ہیں، آپ کے پاس پورا حق ہے ان ویوز کو رکھنے کا، اور یہ میرا دیے وہ حق نہیں ہے، وہ اسی کتاب کا حق ہے جس سے میں اپنے حقوق حاصل کرتا ہوں، آئین پاکستان کا. اور پھر ویوز کا اظہار بھی کریں، لیکن میں درخواست کر رہا ہوں کہ اتنی لمبی سازشوں کی طرف نہ جایا کریں. دیکھیں سب سے بڑی جو سازش ہے پاکستان کے اندر، اگر آپ پوچھیں کہ سازش کون سی ہوتی ہے پھر پاکستان کے اندر، تو سب سے بڑی سازش، 2 سازشیں بڑی ہوتی ہیں. ایک تو ہے انکمپیٹنس کی، نکمے پن سے بڑی سازش پاکستان میں اور کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. نمبر 2 جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ، انفرادی انٹرسٹ جو ہیں اس کی سازش پاکستان میں یقیناً ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. ان 2 سازشوں کو اگر ہم نے نیوٹرلائز کر دیا کہ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کے یا آئین کا واسطہ دے کے یا حالات کے بہاؤ کے تحت کہیں کہ ذرا تصور کریں کہ آپ کے ذاتی مفادات نے ملک کو کس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا، اگر ہم یہ کر لیں، یا آئین کو اگر آپ انفورس کر رہے ہیں اور کمپٹنس لیول ہم اپ گریڈ کر دیں، تو تمام سازشوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں. کیا دنیا پاکستان کو ویسے ہی چھوڑ دے گی؟ ایک نیوکلیر پاور اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں چھوڑے گی. ان کے تو آن گوئنگ پلانز ہیں دنیا کے
کیا پاکستان کی حکومتوں کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. آپ ظاہر مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. حکومتیں جیسی بھی ہوں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیرونی سازشوں کے باوجود اگر آپ ان کا سیاسی احتساب ٹھیک کر رہے ہیں اور آئین کے تحت نظام کو چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ ایلیمنٹس جو ہو سکتا ہے بیرونی قوتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو سکتے ہیں. تو بہت زیادہ انٹرنیشنل کانسپریسی کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو تجزیہ تھوڑا سا جو ہے آف ٹریک ہو جاتا ہے. اس کا ہمیشہ مجھے خدشہ رہتا ہے. لیکن آپ کا سوال ہم نے لے لیا. ملک بھائی احسان بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے. میرا سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس ٹرکش ڈرامے کی اتنی پروجیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے 80 کی دہائی میں پی ٹی وی پہ نسیم حجازی کے ناول پہ بہت سی سیریز بنی اور بہت مقبول ہوئیں، لیکن میں کوئی مماثلت نہیں ڈھونڈ پایا آج کے حالات میں اور اس دور میں. پلیز ذرا وضاحت سے بیان کیجیے گا. جی مجھے خود سمجھ نہیں آتی ٹرکش ڈرامے جو ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ کا دل آئے جو چیز آپ کو دلکش لگے وہ قومی ترانے کے اندر آپ اس کو تبدیل کر دیں. آپ کا دل آئے کہ جی آپ روحانیت کی طرف چلے گئے ہیں جو آپ کی ڈیفینیشن ہے روحانیت کی، تو پھر ملک کے اندر روحانیت کا پرچار شروع ہو جائے. آپ کا دل آئے کہ آپ نے ٹرکش ڈرامے دیکھنے ہیں تو اس کو آپ نیشنل کیمپین کے اندر چلا دیں. یہ کس قسم کے نظریات ہیں؟ ایک دوسرا ٹرکش ڈرامے جو ہیں وہ پروپیگنڈا ڈرامے ہیں. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہ ٹرکش ڈرامے جو ہیں یہ پروپیگنڈا ڈرامے ہیں. ہر ملک اپنی تشریح ہسٹری کی کرتے ہوئے ڈرامے بناتا ہے اور آپ اس کو ریکمینڈ ایسے کر رہے ہیں کہ تاریخ کی جو سب سے مستند کتابیں ہیں اس کے اندر سے جو حقائق اخذ کیے گئے ہیں ان کے ذریعے ڈرامے بنے. ایسا نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ڈرامے ہیں. آپ عرب سے جا کے پوچھیں ان کی تشریح کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں گے. ان سے پوچھیں کہ عربز کی تشریح ان کے خیال میں کیا تھا، یہ آپ کو بتا دیں گے. ایرانین سے پوچھیں کہ تو ان کی اور تشریح ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈراموں کو اپنی تاریخ بنوانی ہے کہ دوسروں کی تاریخ جو ہے آپ نے ہر وقت لوگوں کے اوپر تھوپنی رہنی ہے اور تھوپتے رہنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں پتہ نہیں 450 قسطیں ہیں، کوئی مجھے بتا رہا تھا. تو میں تو یہ ڈرامے وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں. 450 قسطیں ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں. تو اتنا فری ٹائم ہے کہ ساری قسطیں بیٹھ کے وہ بھی دیکھیں اور قوم بھی دیکھیں. یہی کام رہ گیا پاکستان کے اندر. اور اس کے پھر امپلیکیشنز ہوتے ہیں جب دو بڑے ممالک کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے، سے فار انسٹنس سعودی عرب اور ٹرکی کی، اور آپ ایک ملک کے پروپیگنڈا ڈراموں کی تشہیر کرتے ہیں تو وہ دوسرا ملک آپ کے بارے میں جو ویسے پہلے ہی پریشان ہے اور غصے میں ہے وہ کیا سوچے گا. تو توازن برقرار رکھنا چاہیے. کبھی ملیشیا کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی چائنا کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ٹرکش ڈرامے کرنے لگ جاتے ہیں. اتنا ہمیں شوق ہے اگر تاریخ کی تشہیر کرنے کا تو اپنے ڈرامے بنوا لیں نا. اپنے ڈرامے کیوں نہیں بنواتے ہیں؟ اپنی تاریخ اپنی تشریح کے مطابق کیوں نہیں بناتے ہیں؟ السلام علیکم طلعت صاحب، عمران بول رہا ہوں سعودی عرب سے. سر یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اور یہ مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اگر کوئی ان کی پالیسی سے اختلاف کرے گا تو ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا. تو میرا پوچھنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا واٹس ایپ تو جو ہے اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا آپ سے؟ آپ کیا کنٹینیو کرتے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو پالیسی اس سے اختلاف کرے گا. جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی پالیسیز ہیں ان کے رولز بڑے سادے سے ہیں. ایک طرح سے سادے سے بھی ہیں کیونکہ وہ واضح ہیں، دوسری طرح سے کمپلیکس بھی ہیں کیونکہ بعض اوقات وضاحتوں کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. واٹس ایپ کے ابھی جو تبدیلی آئی ہے اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا آپ کو کہ جو بزنس اکاؤنٹس ہیں جہاں آپ چیزیں پرچیز کرتے ہیں اور جہاں پر آپ شاپنگ کرتے ہیں اور جو پیسہ کماتے ہیں کسٹمر سے، ان کے پاس جب آپ کے پیغام جائیں گے تو ان پیغامات کو سٹور کیسے کیا جاتا ہے اور وہ آپ کی معلومات کیسے استعمال کر پائیں گے. تو یہ بزنس اور کسٹمر کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر وہ تبدیلی لے کے آئیں. جو ان کے نمائندگان ہیں ان کے بیانات کے مطابق
باقی کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی. یعنی اگر آپ دوستوں سے بات کر رہے ہیں اور گھر والوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس طرح ہی انکرپٹڈ ہے جیسے پہلے انکرپٹڈ تھی. تو بزنس انٹریکشن جو ہے بڑی کمپنیز کے ساتھ اس کے اوپر پالیسی تبدیل کی گئی ہے. باقی جو ان کی پالیسیز پہلے سے واضح ہیں اس کو آپ پڑھ بھی لیں. ان رولز کی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر سکتے ہیں. لیکن یہ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر زیادہ لاگو ہوتا ہے. واٹس ایپ جو ہے وہ اس قسم کی پالیسیز کی جو بندش ہے اس سے بہت حد تک آزاد ہے. تو یہ پالیسی کی وضاحت جو ہے یہ کرنی ضروری تھی تاکہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اور ویسے فرینکلی اگر دیکھا جائے تو ہم کون سی اپنی پرائیویسی جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں. ہم اپنے تمام تر یعنی اپنی خاندان کے البمز جو ہیں، ویسے ایک میں ضمناً بات کروں، خاندان کے البمز جو ہیں اس کے اندر تصویریں چھپا کے رکھتے ہیں اور صرف خاندان کو کہ ان لوگوں تک وہ تصاویر ہم دکھاتے ہیں ان کو، البمز جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ فیس بک کے اوپر ہر چیز ہم نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. میں کدھر جا رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، میں کس شادی کے اندر ہوں، میں گرا ہوا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں. اور بیماری کی باتیں جو ہیں، اپنی بیماری کی باتیں، اپنے رشتہ داروں کی بیماری کی باتیں، یہ تو میڈیکل انفارمیشن تو بہت ہی ایک ان اے وے مقدس انفارمیشن ہے. اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو بندہ بیمار ہے آپ اس کے بارے میں اگر زیادہ معلومات شیئر کریں گے تو سوشل میڈیا کی بعض آؤٹ لیٹس ہیں آپ کے اکاؤنٹس بند کر سکتی ہیں. ہم والنٹیرلی ڈال رہے ہیں. کوئی بتا رہا ہے جی میں بیمار ہو گیا ہوں، کوئی بتا رہا ہے جی کہ میرے پھوپھے کو کرونا ہو گیا ہے، کوئی اپنے گھر کی باتیں بتا رہی ہیں، آج کا دن ہم نے ایسا گزارا. تو ہم خود اپنی پالیسی کی اتنی وائلیشن کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو واٹس ایپ کی پالیسی میں تبدیلی آئی، اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ مجھے تھوڑے سے حیران کن لگ رہے ہیں کیونکہ ہم کو پرائیویسی کا اپنا زیادہ خیال کرتے نہیں. طلعت صاحب، آپ کے سیگمنٹ پوچھیں کے لیے ایک سوال ہے کہ لاہور میں کوڑا اٹھانے کے مسائل ایک دم سے کہاں سے آ گئے؟ اور حکومتی نمائندوں نے پہلے 25 دسمبر کی ڈیٹ دی، پھر 15 جنوری تک لے گئے، اب اس سے بھی آگے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 کروڑ تک کی بچت ہم کریں گے. اور کیا پہلے اتنا زیادہ پاکستانی پیسہ ویسٹ ہو رہا تھا؟ اور اس معاملے کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جی، گندگی کے جو معاملات ہیں، آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر گند اٹھانے کے اوپر کیا کیا سیاست نہیں ہوئی. کبھی ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے، کبھی گورنر سیاست کر رہا ہے، کبھی سی ایم سیاست کر رہا ہے. اور اپوزیشن نے کیا کیا باتیں نہیں کی کہ دیکھیں جی یہ سندھ کے اندر کب سے یہ حکمران ہے اور سندھ کا سب سے بڑا شہر جو ہے کراچی، اس کا کیا حال ہوا ہے. تو لاہور تو نسبتاً صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. لاہور نسبتاً صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پہ صاف ستھرا ہوتا، بہت گند ہوتا تھا. نسبتاً صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. وہ نسبتاً صاف ستھرائی جو ہے وہ کدھر چلے گی؟ وہ کون سا وسیم اکرم پلس ہے جو اپنے شہر کی گلیوں کو صاف نہیں کر سکتا؟ ویسے تو بڑی آپ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ویسے اپنے خاندان کے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی اس کے اندر بہتری لے کے آئے ہیں. اسی قسم کی بہتری جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا جو کوڑا ہے اس کو ہٹا کے ذرا اسٹیبلش کر دینا. لیکن ظاہر ہے توجہ ہی نہیں ہے. آپ نے بندے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں جو روزانہ دھڑا دھڑ آل فال انشنٹ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں. اور جو ماشاءاللہ ہمارا دوسرا میڈیا ہے وہ بھی ان کی ایسی پروجیکشن کرتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ارسطو ہیں، اور ان کی باتیں اگر ہم نے نہ سنی تو ہم فلسفیانہ طور پر زندگی کے اندر سوچ کی جنگ جو ہے وہ ہار جائیں گے. اسی کام میں آپ لگے ہوئے ہیں. لیکن لاہور کی بات، کوڑے کی بات کرتے ہوئے اب بنی گلہ کے کوڑے کا بھی ذکر اگر میں نہ کروں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. میرے خیال میں اب یہ کر دیتے ہیں. اپنی ٹیم کے ممبر کو میں کہتا ہوں کہ ذرا بنی گلہ کے اندر جو کوڑے کے ڈھیر ہیں جو عمران خان کی رہائش گاہ کے 3 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر موجود ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے آپ خود ہی دیکھ لیں. بدترین سیاست جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیپوٹزم کی سیاست ہے، جو اپنے مفادات کو سنبھالنے کی سیاست ہے. اس کے بھی اگر آپ ماڈل اٹھا کے دیکھیں تو جہاں پر لیڈران رہتے ہیں، بدترین نظام کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے گھر کے ارد گرد کی جگہوں کو صاف کروا دیتے ہیں. یہ کمال ہے کہ رہائش گاہ سے آپ نیچے اتریں. رہائش گاہ کی سڑک بڑی اچھی ہے، بہت زبردست بنائی ہوئی ہے.
لیکن اترتے ہوئے پولیس کی چیک پوسٹ ہے اس سے الٹے ہاتھ میں آپ دیکھیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو گند کے ڈھیر ہیں علمان الحفیظ. تو پھر ظاہر ہے وسیم اکرم پلس کے کپتان کے گھر کا گھر کے ارد گرد کا جب یہ حال ہوگا تو وسیم اکرم پلس جس صوبے کو مینیج کر رہا ہے اس کا جو سب سے بڑا شہر لاہور ہے اس کے اندر گندگی تو ظاہر زیادہ ہوگی.